خطیب رسول عالم مدین فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے اچھے انداز سے پرسوز انداز سے واقع کربلا کو بیان کر رہے تھے، اور یقیناً یہ سانحہ، یہ واقعہ تاریخ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت دے کر، قربانی دے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو زندہ کر دیا، اور آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی دین اسلام کا کام ہو رہا ہے، حقانیت بیان کی جا رہی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور اسلام کا جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا فیض ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر امام حسین وہاں پر یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، آج دنیا میں مثال دی جاتی کہ زنا، شراب، فسق و فجور اتنا کوئی معیوب نہیں ہے، اگر معیوب ہوتا تو امام حسین کیوں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ لیکن آج دنیا کے ہر کونے میں جہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود ہیں، وہ حسینیت کا نعرہ لگا کر ہر ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ظالم کے سامنے ڈٹنے کا نام حسینیت ہے، اور باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام یزیدیت ہے۔ تو جرأت و بہادری کو لوگ حسینیت کے نام سے یاد رکھیں گے، اور فسق و فجور اور باطل کے نظریے کے ساتھ لوگ یزید کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی قربانی کے صدقے تا قیامت اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی دین کے مراکز پوری دنیا میں چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو شاد و آباد فرمائے۔ امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے اصل عاشق وہی ہوتے ہیں جو دین کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہم اور آپ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا لاکھوں کروڑوں طالب علم پوری دنیا میں جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یہ امام حسین کے جانشین ہیں، اصل جانشین ہیں۔ امام حسین کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لینا یہ حسینیت نہیں ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا، یہ حسین کی محبت ہے۔ اور آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کی بقا اور سالمیت کے لیے گھر سے نکلے ہیں، آپ سب سے بڑے حسینی ہیں۔ اور ایک بات اور کہ ضروری نہیں کہ اہل بیت اطہار کی تعریف کرنے کے لیے صحابہ کرام کی گستاخی کی جائے۔ جس اہل بیت اطہار کی تعریف کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی ہو، وہ اہل بیت اطہار کی تعریف نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کی اصل گستاخی تو وہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ جب تک برا نہ کہا جائے تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری محبت اہل بیت اطہار سے مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک فاروق اعظم کو برا بلا نہ کہہ دے وہ سمجھتا ہے کہ میری محبت اہل بیت سے مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک فاروق عثمان غنی کو برا بلا نہ کہہ دے وہ سمجھتا ہے کہ میری حضرت امام علی مقام سے محبت پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جو ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ محبت تو ہمیں سکھائی ابو بکر صدیق نے ہے، یہ محبت تو سکھائی فاروق اعظم نے ہے، یہ محبت تو سکھائی عثمان غنی نے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ امام حسین کی یا مولا کائنات شیر خدا کی گستاخی کرتے ہوں گے؟ ان سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین میرے پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں سونگتے ہیں؟ فرمایا مجھے ان سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، میرے پھول ہیں۔
تو جس عمل کو ہم تک اس خوشبو کی روایت کو بیان کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، عزت پر اپنا جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دے، کیا معاذ اللہ وہ حضور کے نواسوں کے بارے میں کوئی غلط بیان سوچ سکتے ہیں؟ پھر ہمارے یہاں یہ بدبختی ہے، ایک مکتبہ فکر جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ سیرت بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام حسن کی اور حسین کی اور حضرت فاطمہ کی، اور پھر ان کی سیرت جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی یہ ابو بکر صدیق کی دور خلافت کا دورانیہ، فاروق اعظم کی خلافت کو دورانیہ، عثمان غنی کی خلافت کو دورانیہ، یہ جو کئی سال پر محیط جو سلسلہ ہے، بتائیے یہ کہاں ہے؟ کوئی روایت تو لے کر آئے کہ خدا نخواستہ امام حسین ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئے اور ان کا احترام نہ کیا، فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے انہوں نے ان کا احترام نہ کیا؟ کوئی روایت لے کر آئے؟ کبھی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ روایت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر بیٹھ کر خطاب فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، امام حسن تشریف لے آئے یا امام حسین تشریف لے آئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اترو، یہ میرے نانا کا منصب ہے، میرے نانا کی جو ہے وہ جگہ ہے، ممبر ہے، اتر جاؤ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لیا اور اپنی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، اے حسن تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تمہارے نانا کا منصب ہے اور میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ یہ محبت کی ابو بکر صدیق۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بیٹے کھیل رہے تھے امام حسن حسین کے ساتھ، امام حسن اور حسین نے فرما دیا کہ تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ لڑ گئے، اس نے کہا میرے باپ کو غلام کہہ رہے ہو؟ بچہ بھاگتا ہوا گھر گیا، امیر المومنین ہے ابو فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم سے ان کے بیٹے نے کہا کہ آج حسین نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کہا ہے، بلکہ فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ لکھ کر دے دے، تاکہ کل قیامت کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گواہی دے سکوں کہ آپ کے نواسے نے مجھے غلام ہونے کا یہ سند عطا فرمائی تھی۔ تو ان کی عقیدت تو یہ تھی۔ آج کون سی عقیدت بیان کی جا رہی ہے؟ تو حضرت علی کی محبت کا نام شیعت نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی محبت کا نام سنیت ہے۔ اہل سنت و جماعت ہی ہیں جو اہل بیت کی محبت کا بھی دم کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی بھی محبت کا دم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے سینوں میں صحیح معنی میں جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صابر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہی کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شعرا بیان حضرت علامہ ابو الحماد محمد اسرار احمد قادری صاحب جو ہماری دعوت پہ آج یہاں تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ادارے کے جتنے بھی مدرسین ہیں، بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی احمد اللہ قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا لیاقت الرحمن محمدی صاحب، حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد العربی صاحب، حضرت علامہ مولانا اشرف قرآنی صاحب، ماسٹر اسرار صاحب عبد الرحمان صاحب، اور انہی کے ساتھ قاری عمران قاری منظور صاحب، اور ہمارے جتنے بھی بزرگ جو تشریف لائے ہیں، اور بالخصوص ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی محترم جناب قاری الیاس صاحب جو رنگی ڈون سے تشریف لائے ہیں، ان کے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قیامت شاد و باد فرمائے، اور قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی عبد الحلیم صدیقی ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ اب تمام حضرات کھڑے ہوں، انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگا۔